الحمد لله. الحمد لله وكفى. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هؤلاء قومنا، ये हमारी कौम है। इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा, इन्होंने उस जात के सिवा कई इलाह माबूद बना लिए हैं। लौला यअतून अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन, वो इन पर क्यों वाज़े दलील नहीं लाते हैं। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबा, बस कौन है सबसे बड़ा जालिम जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधता है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور نوجوانوں، میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام لوگوں کے سامنے ہمارا جو مسلسل بیان چلتا ہے، یعنی سورۃ الکہف کا، اس کی آیت نمبر 15 تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے گوش گزار کر دیا ہے، آپ کو سنا دیا ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، رحمتوں بھرا مہینہ، وہ درمیان میں آیا تو اس کے مضامین سال کے مضامین سے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے رمضان المبارک میں ان خصوصی مضامین کو بیان کیا گیا تھا۔ دوبارہ پھر اپنے اصل مضمون کی طرف لوٹ رہے ہیں کہ قرآن مجید سے ان فتنوں کے دور میں سورۃ الکہف کو سمجھایا جائے، بتلایا جائے، سنایا جائے، تاکہ لوگوں کو روشنی مل جائے، بصیرت مل جائے، ہدایت مل جائے، اور انہیں معلوم ہو جائے کہ فتنوں سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں۔ یہ بات خاص طور پہ یاد رکھیے، اپنے رب سے ہر وقت یہ دعا مانگتے رہا کرو، اللہ تعالی زندہ رکھے تو دین اسلام پر، موت دے تو وہ بھی دین اسلام پر، اور حالت ہو ایمان کی۔ یہ رب سے دعا کیا کرو۔ قرآن مجید نے یہ دعا خود سکھائی ہے، رب العالمین نے خود یہ سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے پروردگار، جب ہمیں ہدایت مل گئی،
ہدایت مل جانے کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہی کی طرف مت پھیرنا۔ اور یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم گمراہی سے بچ جائیں؟ ہَبْ لَنَا مِن لَّدُنْکَ رَحْمَۃً، ہمیں اپنی خاص عنایت اور اپنے خاص عنایات اور فضل سے رحمت کی چادر تان دے۔ اِنَّکَ أَنتَ الْوَهَّابُ، آپ ہی تو ہیں دینے والے، عطا کرنے والے۔ یہ دعا سکھائی گئی ہے، اس دعا کو مانگا کرو۔ جس قدر تیزی سے فتنے چلے آ رہے ہیں، اچھا بھلا آدمی قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ بندہ وہ بھی فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال تو بس خاتمے پر ہے۔ جس انسان کا خاتمہ جس پہ ہوا نا، اسی پہ اسے اٹھایا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کتنے افراد ایسے ہیں ساری زندگی نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، نمازیں، روزے، زکاتیں، صدقات، قربانیاں، تراویح، یہ سب کرتے رہتے ہیں، ان کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی قریب المرگ ہے، موت بس آنے ہی والی ہے اور اپنے ٹھکانے اور منزل پہ پہنچنے والے ہیں۔ پر ہوتا کیا ہے، تقدیر غالب آتی ہے، ان کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، ان سے اینڈ پر آخر میں ایسا عمل سرزد ہو جاتا ہے کہ جو جنت کے قریب پہنچے ہوئے تھے وہ اب جہنم میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح وہ افراد جو زندگی میں گناہ کرتے رہے، کفر و شرک کرتے رہے، ان کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ فرمایا اللہ کا حکم غالب آیا، ان کے کوئی تکبر، کوئی ریاکاری، کوئی ایسے بدعمالیاں وہ غالب آئیں جس کے نتیجے کے اندر ایسا فرد جو جہنم کے قریب ہو چکا تھا، اس کا کوئی زندگی میں کیا ہوا اچھا عمل اس پہ ایسے غالب آ گیا، اس نے آخری وقت کلمہ پڑھ لیا اور آخری وقت اس کو عمل نصیب ہو گیا، تو فرمایا وہی بندہ جو جہنم کے قریب پہنچ چکا تھا وہی جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، اپنے اعمال پہ ناز نہ کیا کرو، ہم نے بہت کچھ کر لیا، نہیں، ہر وقت ڈرتے رہا کرو اور ہر وقت معافیاں مانگتے رہا کرو اور رب سے ہدایت کے اوپر، ایمان کے اوپر، دین اسلام کے اوپر خاتمے کی دعا کرتے رہا کرو۔ تو اس لیے کوشش کی ہے آپ کو فتنوں سے بچایا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق
سب سے بڑا فتنہ روئے زمین پہ اور قرب قیامت جو ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا. اس سے بڑا فتنہ روئے زمین پہ نہ کوئی آیا اور نہ کوئی آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس وقت ہوا، اگر میں اس وقت ہوا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس کے لیے اکیلا ہی اللہ کے فضل و رحمت سے غالب ہوں اور اکیلا ہی اس پہ غلبہ پا لوں گا، تمہاری طرف سے کفایت ہو جائے گی. اور اگر میں نہ ہوا، کیونکہ ہر بندے نے دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، رخصت ہونا ہے. آپ بھی دنیا سے اپنی عمر گزار کے، تبھی عمر گزار کے دنیا سے آپ بھی تشریف لے گئے. اور اگر میں نہ ہوا تو پھر یاد رکھنا عظیم فتنہ ہوگا. یہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات تلاوت کر لیا کرو. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ رب تمہیں اس فتنے سے محفوظ کر لے گا اور بچا لے گا. اس لیے سورۃ الکہف بیان کی جا رہی ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کی جائے، عوام کی رہنمائی کی جائے، انہیں بتلایا جائے اور انہیں فتنوں کی نشاندہی کی جائے کہ فتنے کیا ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اس فتنے سے کیسے بچا جائے. سورۃ الکہف میں اب تک جو آپ سن چکے ہیں اس میں پہلی بنیادی چیز یہ ہے، جس کتاب میں یہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے اس کتاب کی صداقت کو بیان کیا ہے بالکل ابتدا میں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ تمام تعریفیں، خوبیاں، مداح، ثنائیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں. اگر اس کی خوبیوں کو دیکھنا چاہتے ہو، اس کی تعریفوں کو پرکھنا چاہتے ہو تو پھر دیکھو انزل علی عبدہ، اس نے یہ کلام اتاری ہے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیسی کتاب ہے؟ لم یجعل لہ عوجا، اس کے الفاظ کے اندر، اس کے معانی کے اندر، اس کے مفاہیم کے اندر اور اس کی فصاحت و بلاغت اور نظم اور نثر، ہر چیز کو جب دیکھو گے، متن کو دیکھو گے، اس میں کہیں بھی تمہیں کجی اور ٹیڑھ نہیں ملے گا کہ ایک جگہ رب نے کچھ بیان کیا ہے اور دوسری طرح رب نے کچھ اور بیان کیا ہے، پہلی آیات دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہے، ایسا تمہیں کبھی بھی نہیں ملے گا. کھلے مضامین ہیں، صاف مضامین ہیں اور ہدایت بھرے مضامین ہیں. یہ بالکل آپ نے ابتدا میں بات سن لی، کتاب بھی سچی ہے اور جس بندے پہ اتاری ہے وہ بندہ بھی سچا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کتاب میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے، دنیا میں اپنا جی نہ لگانا. دنیا تو چند روزہ ہے، یہ ایک نہ ایک دن ہر چیز، آسمان و زمین سب کچھ زیر و زبر ہوگا. کیسے ہوگا؟ سعیدن جو روزہ،
چٹیل میدان ہوگا جس میں کوئی چیز نہیں، کوئی اور نہیں، کچھ بھی نہیں، صاف چٹیل میدان۔ اس طرح یہ عمارتیں، یہ پانی، سمندر، ہر چیز، دریا، صحرا اور جو محلات ہیں سب برابر کر دیے جائیں گے۔ وہ دن آئے گا، ضرور آئے گا۔ اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ نہ کرنا، پیغام اور میسج یہ ہے۔ اس دنیا کی خاطر اپنے آخرت کو اور اپنے بعد کی آنے والی زندگی کو برباد نہ کرنا۔ اب اس کے اوپر رب العالمین نے چند نوجوانوں کا تذکرہ سنایا ہے۔ ان کو رب نے دنیا دی ہوئی تھی، بڑے بڑے محلات میں رہا کرتے تھے، ایوانوں اور حکومتوں تک ان کی رسائی تھی، ان کے رشتہ دار اور ان کے والدین اعلی عہدوں کے اوپر فائز تھے، اور دقیانوس جیسے ظالم بادشاہ اس کے دستے راست تھے۔ تو یوں سمجھ لو کہ دنیا تو پھر ایسے تھی ان کے پاس گنتی میں نہیں آتی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دنیا کو دل میں نہیں بسایا، انہوں نے اللہ کی محبت کو دل میں بسایا، لا الہ الا اللہ کو دل میں بسا لیا۔ پھر لا الہ الا اللہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اگر مال چھوڑنا ہے تو مال چھوڑے گا، یہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ بندے کا پتہ لگتا ہے، اس کی جائیدادیں، مال، سارا کچھ وہ رہ جاتا ہے پیچھے، لا الہ الا اللہ کی خاطر ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ کیا یہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ لا الہ الا اللہ کی خاطر ماں باپ کو بھی کبھی چھوڑنا پڑ جاتا ہے، اولاد اور بیوی بچوں کو بھی چھوڑنا پڑ جاتا ہے، کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو یہ آزمائش ہوتی ہے۔ رب العالمین اس آزمائش کو بتلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھو میرے جو قابل احترام بندے ہیں نا، میرے قریب بندے ہیں جنہیں میں نے اعزاز و اکرام سے نوازا تھا، وہ بندے دنیا کو چھوڑ چکے ہیں میری محبت کی خاطر۔ پھر میں رب نے بھی انہیں تنہا چھوڑا نہیں ہے، انہوں نے میرے لیے دنیا چھوڑی ہے، محلات اور مال و دولت چھوڑا ہے، تو میں نے بھی پھر انہیں چھوڑا نہیں ہے۔ قدم قدم پہ میں نے ان پہ نگرانیاں لگا دی ہیں، پہرے لگا دیے ہیں، حفاظتیں لگا دی ہوئی ہیں۔ اور دوسری بات جو یہ سمجھ آئی کہ یہ جو لوگ، یہ نوجوان تھے، یہ اللہ کے بندے تھے، اللہ میں سے نہیں تھے، یہ بھی بات سمجھ آئی۔ مشرکین ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے تاکہ یہ خوش ہو جائیں گے اور ہمارے کام کروا دیں گے اللہ سے۔ فرمایا ان بیچاروں کا حال تو سورہ کہف پڑھ کے دیکھ لو، قدم قدم پہ بے بسی ہے، اور قدم قدم پہ عاجزی ہے، اور قدم قدم پہ خوف ہے، اور جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ جو اس قدر مجبور ہو اور رب سے پناہوں کی درخواستیں کر رہے ہوں،
وہ کسی صورت بھی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی اس واقعے کے اندر بتلایا جا رہا ہے کہ لوگوں، اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پہ جا کے سجدے نہ کیا کرو، انہیں نہ پکارا کرو اور ان کے نام کی نظر و نیازیں نہ دیا کرو۔ وہ بیچارے تو رب کی مخلوق ہیں، مخلوق کو نہ پکارو، جب بھی پکارنا ہے ایک خالق کو پکارا کرو، سب کے مالک کو پکارا کرو، سب کے رازق کو پکارا کرو، سب کے مشکل کشا کو پکارا کرو۔ یہ ہے اصل حقیقت جو سورہ کہف میں اصحاب کہف کے اس واقعے کے اندر موجود ہے۔ جہاں تک ہم پہنچے تھے ان نوجوانوں کی ایجنسیوں کی طرف سے خبر لیک ہو گئی کہ چند نوجوان ہیں جو ملک میں فساد چاہتے ہیں۔ حالانکہ وہ فساد نہیں تھا، وہ امن تھا، لیکن جو حکومتوں پہ بیٹھے، کرسیوں پہ بیٹھے، اقتدار پہ بیٹھے، ان کے دماغ میں فرعونیت اور ریاکاری اور تکبر اور رعونت ہوتی ہے، انہوں نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اور اپنی رعونت اور تکبر کو آگے مزید لوگوں تک بڑھانے کے لیے، رعب اور دبدبا اور خوف لوگوں پہ طاری کرنے کے لیے، وہ اپنی سکیمیں منصوبے بناتے ہیں اور قیامت تک بناتے رہیں گے۔ ان نوجوانوں کی بھی جب خبر ہوئی، ایک رب کی بات کرتے ہیں، جو نظام چل رہا ہے، دھیان سے اس بات کو سمجھیے گا اور دل میں بٹھائیے گا، جو نظام چل رہا ہے اس نظام کے ساتھ نہیں چل رہے، بلکہ نظام کے مخالف چل رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی، عوام کو بھی اپنا حصے دار بنا رہے ہیں، اپنے نظریات ان پہ لگانا چاہتے ہیں۔ اگر ان کا کلا کواں نہ کیا گیا، انہیں نہ روکا گیا، تو خطرہ ہے کہیں حکومت نہ جاتی رہے، اقتدار نہ جاتا رہے، لہذا ان کی گرفت کی جائے۔ اب یہاں جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے، نظام جو چل رہا تھا، بادشاہ کے سجدے کیے جا رہے تھے، جو ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبود تھے ان کی نظروں نیازیں دی جا رہی تھیں، ان کے چڑھاوے، عرس، میلے، ہر چیز لگ رہی تھی، وہاں لوگ اپنی مرادیں، منتیں لے کے پہنچے ہوئے تھے اور وہاں پہ اپنی نظریں چڑھا کے اپنے کام کروا رہے تھے۔ یہ نظام چل رہا تھا، بے حیائیاں بھی تھیں، بدکاریاں بھی تھیں، اور سود کا نظام بھی تھا، ہر برائی معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ اس نظام کے ساتھ نہیں چلے، بلکہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ مخالف۔ کیا ہوا؟ میں کیوں اس پہ زور دے رہا ہوں؟ اس لیے آج ہمارے ہاں جو غلط کام کرتے ہیں نا، خلاف سنت، خلاف شرع، ان کو جتنا بھی سمجھا لو، آخر وہ یہی کہتے ہیں ہم لوگوں کے خلاف، بلکہ الٹا جو دین کی بات بتانے والا ہے، جو سنت بتانے والا ہے، اسے کہا جاتا ہے
آپ پتہ نہیں کس دور میں رہتے ہیں، آپ معاشرے کے ساتھ چل نہیں رہے۔ کیا معاشرہ برا ہو، قرآن کے مخالف چل رہا ہو، گناہوں کی زندگی پہ چل رہا ہو، چلنا ہے معاشرے کے ساتھ؟ نہیں۔ اس لیے جہاں بھی یہ کفریہ جملہ بولا جائے، رد کیا کرو اس جملے کا۔ ہم نے معاشرے کے ساتھ نہیں چلنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر معاشرہ چلتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے ساتھ، ہم بھی چلیں گے اس کے ساتھ، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے ساتھ نہیں چلتے تو ہم نے بھی نہیں چلنا۔ اب یہ جو بولنا ہے نا تمہارا نہیں چلنا، یہ آسان تو نہیں ہے۔ گھر میں اولاد سے لڑائی، وہ کہتے ہیں ڈھول باجے، ناچ گانے، موویاں، بے پردگیاں، عورتوں مردوں کے اختلاط وہ ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے شادی دیکھنی ہے، اگر اس میں یہ چیزیں ملتی ہیں، آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا، حضرت زینب سے کیا، حضرت حفصہ سے کیا، حضرت سودا سے کیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، اور حضرت ام سلمہ سے کیا، ام حبیبہ سے کیا، حضرت صفیہ سے کیا، اپنی بیٹیوں کے رشتے دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھول باجے شہنائیاں اور ناچ گانے یہ چیزیں نہیں کی تو ہم بھی۔ اب آپ کو کہا جاتا ہے آپ کس دنیا میں رہتے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، گلی محلے میں کیا ہو رہا ہے، شہر بستی میں کیا ہو رہا ہے، آپ کہاں رہ رہے ہیں؟ کیوں ہمیں لوگوں سے علیحدہ کرنا چاہتے ہو؟ خود بھی جیو اور ہمیں بھی جینے دو۔ یہ آپ کو باتیں سننے کو ملتی ہیں، ہر گھر کا مسئلہ یہی بنا ہوا ہے۔ اب ایمان اور قرآن سے اپنے دلوں پہ دستک دے کے سوچ لو، اصحاب کہف کو ان نوجوانوں کو کیا ضرورت تھی؟ انہیں مال بھی مل رہا تھا، اقتدار بھی ملا ہوا تھا، عیش و عشرت کی زندگی بھی ملی ہوئی تھی، پوشاکیں بھی ملی ہوئی تھیں، عہدے بھی ملے ہوئے تھے، ہر طرف پروٹوکول بھی ملا ہوا تھا، سب کچھ انہیں ملا ہوا تھا۔ اس سب کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کے لا الہ الا اللہ کے لیے چل پڑے۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ مشکلات آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، آزمائشیں ان پہ آئی ہیں، لیکن قرآن پڑھ کے دیکھ لو، یہ اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں، میرے مولا ہمیں اکیلا نہ چھوڑنا، اپنی رحمت کا سایہ ہم پہ کر دے۔ اور ہماری عقل و دانش اتنی نہیں کہ ہم راہ بنا سکیں، نکل سکیں اس تکلیف سے۔ حَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، ہمارے لیے ان معاملات میں سے میرے مولا رہنمائیاں بھی مہیا فرمانا۔ ہمارے پاس تو عقل و دانش نہیں ہے، ہم تو انسان ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، میرے مولا تو راستے بھی بنا اور ہمیں ان راستوں سے نکال بھی صحیح۔ یہ اپنے رب سے دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ اب نظام اور پورا معاشرہ ایک طرف ہے، چند لوگ ایک طرف ہیں۔ کامیابی کسے ملی ہے؟ کنہیں ملی ہے؟ یہ حقیقتیں ہیں جو تمہیں سنا رہا ہوں، یہ حقیقتیں ہیں قرآن کی۔
انہیں کبھی بھی نظر انداز نہ کرو. چند روزہ کی زندگی، چند روزہ، اس کے لیے اپنی قبر اور آخرت برباد نہ کرو. کوئی راضی ہوتا ہے مرضی اس کی، نہیں ہوتا تو نہ ہو. ہم نے کسی کا کوئی ٹھیکہ نہیں لیا، لیکن حق بات، سچ بات کہنا اور اس پہ پکے رہنا، اس کا ہم نے ٹھیکہ لیا ہے. اور ہونا چاہیے ہر بندے کے پاس کہ حق کہے، سچ کہے اور سچ پہ پکا رہے. یہ ہونا چاہیے. اور اگر وہ معاشرے کو جس طرح دیکھتا ہے کہ معاشرے میں لوگ چل رہے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہاں سے پتہ نہیں کیا بنا کے اور یہاں سے پتہ نہیں کیا بنا کے، ادھر سے کیا بنا کے، اب معاشرہ تو توہین پہ چل رہا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ معاشرے کے ساتھ چلنا ہے. معاشرہ ہمارا چل رہا ہے لباس ایسا پہنو مرد اور عورتیں جس میں وہ ننگے نظر آئیں. یہ معاشرہ ہے ہمارا. اب ان کے ساتھ چلنا ہے یا اپنے وجود کو ڈھانپ کے چلنا ہے؟ یہ میں تمہارے دلوں پہ دستک دے رہا ہوں. جو لوگ صبح و شام یہ گیت گاتے ہیں نا، معاشرے کے ساتھ چلنا ہے، معاشرے کے ساتھ چلنا ہے، تو ان کے لیے صرف یہ میری عرض ہے، نوح معاشرے کے ساتھ نہیں چلے، حضرت ہود معاشرے کے ساتھ نہیں چلے، حضرت صالح معاشرے کے ساتھ نہیں چلے، حضرت لوط معاشرے کے ساتھ نہیں چلے، حضرت موسیٰ معاشرے کے ساتھ نہیں چلے، حضرت ہارون معاشرے کے ساتھ نہیں چلے، حضرت ابراہیم معاشرے کے ساتھ نہیں چلے، حضرت اسماعیل معاشرے کے ساتھ نہیں چلے، حضرت موسیٰ معاشرے کے ساتھ نہیں چلے، حضرت عیسیٰ بھی معاشرے کے ساتھ نہیں چلے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاشرے کے ساتھ نہیں چلے، بلکہ معاشرے کو انتھک کوشش کر کے اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا، جس طرح ہمارا رب کہتا ہے اسی طرح چلو. اگر جاگ رہے ہو دل بیدار ہے تو پھر تمہیں سمجھ آئے گی. نوح علیہ السلام کی محنت میں کوئی شک و شبہ ہے؟ کتنی محنت ہے؟ 950 سال محنت ہے. بندے کتنے ہیں؟ 80 ایک 81. اتنے بندے، 80 بندے، اس سے چند تجاوز یہ بندے ہیں ان پہ ایمان لائے. پورا معاشرہ کدھر ہے؟ دوسری طرف. نوح کے ساتھ کتنے بندے ہیں؟ چند بندے. پھر نوح پیغمبر کو کہہ رہے ہیں، قرآن پڑھو نا، 12واں پارہ پڑھو تمہیں سمجھ آئے گی. نوح پیغمبر کو کہہ رہے ہیں، نوح تیرے تے ایمان اسی لے کے آئیے، ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. اسی تے بڑے فہم و فراست والے ہیں، بڑے عقلاں والے ہیں، تے اسی ویکھدے پے ہاں جن نے تیرے پیروکار نے نا، وہ نے معاشرے دے معاذ اللہ راندے ہوئے لوگ، جنہ دی معاشرے دے اندر کوئی ویلیو نہیں، کوئی مٹی کا ہنر جانتا ہے، کوئی جوتی صحیح کرنا جانتا ہے، کوئی کپڑے بنانا جانتا ہے، کوئی کیا ہنرمند یہ لوگ ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے ذلیل لوگ ہیں، ان کی کوئی رائے نہیں. نو تیرے پیچھے چل رہے ہیں. دکھانا نو تیرے پیچھے کوئی سردار ٹردا پیا ہوگی، تیرے پیچھے نو کوئی قوم دا وڈا بندہ ٹردا پیا ہوئے، او دکھانا جنہوں معاشرہ سمجھدا ہی کچھ نہیں، جنہوں معاذ اللہ آج کے ہمارے دور میں کہا جاتا ہے کمی کمین.
جنہیں ہمارا معاشرہ آج کہتا ہے نا کہ یہ کمی کمین ہے، یہ تیرے پیچھے چل رہے ہیں نو، انہوں اٹھا تے پھر اسی بہنے تے جے اے بھی بون تے اسی بئیے، ساڈی تے کھ نہیں نہ رہندی نو، ایتھے چودھری بھی بون تے عوام بھی بوے، ایتھے حکمران بھی بون تے عام بندہ بھی بوے، مسجد دے وچ تے ہر قسم دا بندہ آندا ہے، غریب بھی، امیر بھی، درمیانہ بھی، بہت غریب بھی، وہ سارے آئے نے۔ ہن اسی غریب دے پیچھے کھلو کے نماز پڑھیے، ساڈی تے توہین ہوندی ہے، انہاں نوں چک ہٹا۔ یا قوم من ینصرنی من اللہ ان ترکتہم، میری قوم ہے، منو گل تے دسو نا، کون میری کرے گا مدد اس وقت؟ میں انہاں نوں جدو اپنی محفل دے وچوں اٹھا دیاں، دور کر دیاں، ہٹا دیاں، تے اس وقت اللہ دے عذاب تو منو کون بچائے گا؟ ہے تو اڈے وچوں جڑا منو کو بچا سکے؟ یہ پیغمبر کا جواب ہے۔ باقی او کی کام کردے نے، مٹی بناندے نے، برتن بناندے نے، جتیاں بناندے نے، کپڑے بناندے نے، کی بناندے نے، منو اودے نال کوئی غرض نہیں ہے، وہ اپنی حق حلال دی مزدوری کردے نے، اے سعادت و فخر ہوندا ہے، منو اے نہیں اودے نال غرض، منو تے غرض ہے لا الہ الا اللہ دینا۔ اے کیوں میں گلاں اج پیا کرنا، اس وجہ دے نال پہ کرنا کہ تسی لوگ سن تے لیندے ہوئے گل جیڑی میں اللہ دے دین تو قرآن تو گل سنا دینا، نبی دے فرمان تو سنا دینا، سن تے لیندے ہو تسی یہ گل، لیکن تسی انہوں عمل وچ نہیں لے کے آندے، تے پھر آخر تے یہ گل کہہ دیندے ہو قاری صاحب تے مسجد وچ رہندے، انہوں نے کی پتہ باہر کی ہوندا ہے، انہوں نے کی پتہ معاشرے وچ کی ہوندا ہے؟ الحمدللہ بہت پتہ ہے، لیکن جے معاشرے دے نال ہی انہاں دی برائیاں تے گناہاں دے نال تے بے حیائیاں دے نال ہی چلنا ہویا، پھر منو کوئی ضرورت نہیں سی قرآن بیان کرن دی۔ میں بھی تانوں دو کہانیاں تے ترے خواباں تانوں سنا کے کہاں جاؤ گھراں چ موج کرو، ہر بندے دی جیب صاف کران، جہنے جمعہ پڑھن آنا ہے، جن نے درس سنن آنا ہے، جیب بھر کے لے آوے، اتھے جاندے وقت شرینی وصول کرا کے جانی ہے، لیکن منو انہاں چیزاں نال غرض کوئی نہیں۔ میں تانوں جیڑی گل اللہ تے دے رسول دی سچی ہے او تواڈے تک پہنچانا، لیکن منو افسوس اس گل دا ہوندا ہے، دکھ ہون لگ پیندا ہے کہ میں تے للہیت تے خلوص دے نال تانوں گل سنانا وا، تے میرے پیچھے جمعے پڑھن والے، میرے پیچھے درس سنن والے، میرے پیچھے اتنے آن والے، وہ جا کے کوئی تیجے چ بیٹھے ہے، کوئی چالیے چ بیٹھے ہے، کوئی کولے چ بیٹھے ہے، کوئی برسیاں چ بیٹھے ہے، کوئی کی پہ کردا ہے، تے پھر جب پوچھو تو اتھے بھی جاننا ہے، اتھے بھی قرآن سننا ہے، تے اتھے بھی یہ کی پہ کردا ہے، تو او فوراً کہندے نے جی او بھی ٹھیک نے، سچے نے، اسی جاننے ہیں اپنی اصلاح کرن، پر معاشرے نو چھڈ نہیں سکدے۔ تاں میں اج زور دے رہا ہاں، یار رکھ لو اللہ تے دا رسول تے یا کی رکھ لو، پھر معاشرہ رکھ لو، مرضی ہے تہاڈی، جنوں رکھنا جے رکھ لو، جے لوکاں نال چلنا جے تے پھر ہمت مارو، انہاں لوکاں جے تہاڈی قبر تے مٹی بھی پا دیتی تے مینوں پھڑ لئیو، تے اے جے جنازیاں تے پہنچ بھی گئے، جے دعا تہاڈے واسطے بعد چوں کر بھی دتی کسے نے تے آ جائیو منوں دسیو آ کے کسے نے کیتی ہے، یہ دنیا تک کی گلاں ہوندیاں نے، کھیڈاں ہوندیاں نے، وڈے تو وڈا بھی محبت کرن والا بھی او کچھ وقت تو بعد کی کردا ہے، بھول جاندا ہے، گیا پھر کوئی نہیں۔ اولاد جد قبر تے نہیں گئی تے دوسرا قبر تے کتھے جانا ہے؟ تے انہاں لوکاں دی خاطر کیوں اپنے قبر تے آخرت برباد کر دے ہو؟ مت کرو۔ یہ میں درد کی باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں نا جب کوئی آگ جلتی ہے تو پھر حرارت تو ضرور نکلتی ہے نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا آگ بھی جلے اور گرمی بھی نہ ہو، حدت و حرارت بھی نہ ہو، یہ نہیں ہوتا۔ اصحاب کہف نے
بادشاہ دقیانوس کے دربار میں پہلا جو اعلان کیا نا وہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی الوہیت اور اس بے ایمان کے اقتدار اور اس کے رعونت و تکبر کی نفی کا اعلان کیا تھا۔ اب عقل والے تھے لوگ، یہ نوجوان عقل والے تھے، ان کو پتا تھا، یہ سمجھ آ رہی تھی انہیں کہ بادشاہ نے تے اودے وزراء نے یہ گل کہنی ہے، تسی 7 بندے چند نوجوان، تسی ایک پاسے تے جمہوریت ایک پاسے، تواڈی مننا یا انہاں سب دی مننا، یہ کہنا تھا۔ اللہ اللہ، جو دین پہ چلتا ہے رب اسے فراست بھی دے دیتا ہے، عقل و ذہانت بھی دے دیتا ہے۔ انہوں نے قوم پہ ضرب لگا دی ہے۔ پہلے اس کی جو نام نہاد خدائی تھی نا اس پہ ضرب لگائی، اس کے بعد پھر قوم کو میدان کٹہرے کے اندر لے کے نوجوان اصحاب کہف ساری قوم کو لے آئے کٹہرے کے اندر کہ جس جمہوریت کی تو بات کرے گا نا ہم سے، اس کے بارے میں ہم سے پہلے سن لے۔ وہ کیا کہا انہوں نے؟ پہلے تو انہوں نے بادشاہ کو کہا جو آپ سن چکے ہیں، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا۔ کہنے لگے رب العالمین نے ان کے دل پہ گرا لگا دی ہے، اور وہ نوجوان بلا خوف و خطر بادشاہ دقیانوس ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، دربار میں کھڑے ہوئے، خوف اور ہیبت اور جلالت دربار کی قائم پر ان پر ایک بھی جھونکا اس کا نہیں پڑا۔ فوراً کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، تو لوگوں کا رب بنا ہے، تو لوگوں کا الہ بنا ہے، تو اپنے قانون بنا رہا ہے اور اپنے قانون لوگوں پہ مسلط کر رہا ہے اور عوام کو تنگ کر رہا ہے، انہیں غیر اللہ کی عبادت کی طرف لگا رہا ہے۔ تجھے کیسے رب مان لے؟ ہمارا رب تو وہ ہے رب السماوات والارض۔ تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کے اپنی ربوبیت کو ثابت کرنے لگا ہے، اور ہمارا رب تو آسمان و زمین کا مالک ہے، اس کی تو آسمان بھی زمین بھی احاطے میں نہیں آتے، ہم تو اسے مانتے ہیں۔ سن لے لن ندعو من دونہ الہا، تو یہ کہتا ہے انہیں الہ مانو، ان کے سامنے سجدے کرو اور انہیں مشکل کشا اور حاجت روا مانو۔ سن لن ندعو، ہرگز ہم نہیں پکاریں گے، ہم کسی کو الہ بنا کے، مشکل کشا بنا کے، حاجت روا مان کر، سجدوں کے لائق مان کر، اور اولاد دینے والے وہ مان کر کبھی بھی ہم کسی کے سامنے سجدہ بھی نہیں کریں گے اور پکار بھی نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہم نے لقد قلنا اذا شططا، ہم نے حد سے تجاوز کیا ہے۔ عبادت حق رب کا ہے۔ عبادت کس کا حق ہے؟ عبادت رب کا حق ہے۔ سجدہ کرنا، پکارنا، غائبانہ پکاریں کرنا، نظر و نیاز دینا، یہ حق رب کا ہے، رب سے ہی رہنا چاہیے۔ اگر بندوں میں ماننا شروع کر دیں تو ہم نے پھر بڑا ہی عقل سے ماورا حد سے تجاوز بات کی ہے۔ تو یہ بات نہ کرے، تم چند لوگ ہونا اور یہ اتنے لوگ معاشرے میں چل رہے ہیں، سارے ہی غلط ہو گئے ہیں، سارے لوگ ایک طرف ہیں اور تم 7 نوجوان ایک طرف ہو، تم ٹھیک ہو یا یہ ٹھیک ہے؟ ہم پہلے تمہیں بتاتے ہیں،
ہؤلاء قومنا، درد دیکھو، یہ نہیں کہا ہؤلاء قومک، قومکم، اے جیڑی تیری قوم ہے نا، تنو منن والی جیڑی قوم ہے نا، اے قوم انج کر دیے، نا ہؤلاء قومنا، یہ ہماری جو قوم ہے اپنی طرف نسبت کی ہے، یعنی درد موجود ہے، اندر محبت موجود ہے، ان کی اصلاح ہو جائے، یہ صراط مستقیم پر آ جائے، یہ اللہ کی الوہیت خالص پہ آ جائے، یہ نبیوں کی تعلیمات پہ آ جائیں، یہ اندر درد موجود ہے، تو کہنے لگے ہؤلاء قومنا، یہ جو تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، تجھے الہ ماننے ہیں اور تیرے سامنے اپنی جبین نیاز جھکا رہے ہیں، سن لے یہ ہدایت پہ نہیں، انہوں نے کیا کیا، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس ذات کے علاوہ بھی اور بھی کئی راہ بنائے ہیں، کئی الہ بنائے ہیں، رب کو بھی یہ مشکل کشا مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں رب بھی مشکل کشا ہے، حضرت علی حجویری رحمہ اللہ بھی مشکل کشا ہے، یہ کہتے ہیں اللہ بھی مشکل کشا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشکل کشا ہے، یہ کہتے ہیں اللہ بھی مشکل کشا ہے، اور پنج تن پاک یہ بھی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، یہ کہتے ہیں نا رب بھی مشکل کشا ہے، اور ہمارے بنائے ہوئے بھی ہماری مشکلیں حل کرنے والے، حاجتیں مرادیں پوری کرنے والے ہیں، یہ دعائیاں دیتے ہیں، ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے، ہم ان سے اتفاق، ہمیں تو سبق ملا ہوا ہے، وہ سبق یہی ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ہمیں تو یہ سبق ملا ہوا ہے، اللہ کی جو تعلیم ہے اس میں سے تو یہی سبق ہے، الہ صرف اکیلا ایک اللہ اور کوئی بھی نہیں، یہ سبق ملا ہوا ہے، اور انہوں نے تو اپنے کئی الہ بنائے ہوئے ہیں، اب قوم سے ٹکراؤ ہے، کس سے؟ سوکھ ہے، مشکل ہے، پر ذرا قرآن تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں، تمہیں سمجھ آ جائے نبیوں کا ٹکراؤ قوم سے ہو رہا ہے، قوم کیا کہہ رہی ہے، نبی کیا کہہ رہے ہیں، کیا نبیوں نے رتی برابر کوئی سمجھوتا کیا یا نہیں کیا؟ ہم جو فوراً تیار ہو جاتے ہیں، جی ہم تمہیں راضی کریں گے، چھوڑو جی دین کو، جو تم کہو گے ہم وہ کریں گے، ذرا قرآن اللہ کا سنو نا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، قوم عاد کی طرف اخاہم ہودا، ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا ہے، کیا کہنے لگے آ کے، یا قوم عبد اللہ، کیا کہنے لگے؟ 12واں پارہ سورہ ہود، اپنے گھروں میں جاؤ، قرآن مجید کھولو، جو میں کہہ رہا ہوں اسے پرکھو، اسے دیکھو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک بھی کہہ رہا ہوں کہ نہیں، میں تو یقین کامل سے تمہیں بتا رہا ہوں جو رب العالمین بتا رہے ہیں، یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو،
ما لکم من الہ غیر، ما لکم من الہ غیر، اوے او دے سوا تواڈا حاجت روا کوئی نہیں ہے، مشکل کشا کوئی نہیں ہے، نفع تے نقصان دا مالک کوئی نہیں، کھوٹی قسمت کھری کرن والا کوئی نہیں۔ یہ حضرت ہود کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو، جواب کیا مل رہا ہے قوم کا؟ ان انتم الا مفترون، تو تے ہوئی ہے نا گھڑ گھڑ کے اپنی طرف سے، ہاں تم ذمے لگا رہے ہو رب العالمین کے۔ فوراً پیغمبر فوراً کہنے لگا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، درد دیکھ رہے ہو قوم کا، یا قومی اے میری قوم، اے میری قوم، لا اسألکم میں تم سے مطالبہ نہیں کرتا، میں تم سے نہیں مانگتا، علیہ اجرا جو میں دین کی محنت مار رہا ہوں، جو تمہیں اللہ کا دین سنا رہا ہوں، جو رات دن تمہیں نبی کا فرمان سنا رہا ہوں، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ میرا اجر ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اس ذات کے ذمہ ہے، فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کرن والا بوتا جان دے کہ دنیا والے بوتا جان دے، پیدا کرن والا میں تو اسی سے ڈیمانڈ کرتا ہوں اور اسی سے معاوضہ مانگتا ہوں، میرا تو اسی کے سپرد ہے۔ آگے قوم کو بڑے درد سے سنا رہے ہیں، یا قومی اے میری قوم، کیا کرو میری قوم سمجھو بات کو، میری قوم یہ کام نہ کرو، رب کی مخالفت نہ کرو، رب کے مقابلے نہ کرو، بلکہ کیا کرو اپنے رب سے معافیاں مانگو۔ یا قوم استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی کیا کرو معافیاں مانگو، اور یہ ظلم زیادتی نہ کرو جو تم کر رہے ہو، رب کو بھی پکارتے ہو اور اوروں کو بھی پکارتے ہو، شریک بناتے ہو، پارٹنر بناتے ہو، یہ کام نہ کرو۔ اب وہ کہہ رہے ہیں پیغمبر کو، پیغمبر بھی انہیں کہہ رہا ہے اے میری قوم اگر تم اللہ سے معافی مانگو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے کیا اتارے گا؟ موسلادھار وہ بارشیں اتارے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، رب کے سامنے جھک جاؤ، اس کی بات مان لو۔ میں تمہیں یہ کہتا ہوں رب تمہیں طاقتیں دے گا اور طاقتوں کے اوپر مزید طاقتیں دے گا، اور مجرم قوم نہ بنو۔ اب لو جی یہ پیغمبر نے کہا قوم کو، قوم کا جواب آیا قالوا یا ہود، وہاں سنا تو وہاں کہہ رہے تھے یا قوم، پیغمبر کا درد دیکھیے، یہاں ان کو اتنی بھی حیا نہیں آئی کہ اتنا ہی کہہ دیتے اے ہمارے رہنما، اے ہمارے بزرگ، اے رجل الصالح، نہیں، کیا کہنے لگے؟ یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینہ، تو ساڈے کول کوئی دلیل نہیں لے کے آیا۔ حالانکہ پیغمبر نے کیا کہا ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، پیغمبر نے کہا رب کو مانو، آسمان سے بارشیں آئیں گی اور زمین اپنی کیا کرے گی؟ کھیتیاں اناج نکالے گی۔ لیکن کہہ رہے ہیں پیغمبر اے یہود
اے ہود تو ہمارے پاس کوئی بھی لے کے نہیں دلیل آیا، دلیل ہوتی تو ہم مانتے نا، لیکن یاد رکھنا جو ضدی ہو 1 کروڑ بھی دلیلیں دو تب بھی وہ نہیں مانے گا، اور جو انابت والا ہو اس کے سامنے دلیل رکھتے جاؤ وہ اپنی اصلاح کرتا جائے گا، اگر عیب ہوئی غلطی ہوئی وہ اصلاح کرتا جائے گا، اپنے آپ کو بدلے گا، اور کہنے لگے ما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، ہود تیری گل مان کے اسی اپنے معبوداں نو چھڈ نہیں سکدے، تو تے آہدے ایک رب دے بن جاؤ، اسی آہدے نہیں نہیں اس دربار تے بھی اس دربار تے بھی اس دربار تے بھی فلانے آستانے دے بھی تو آدھا ایک کوئی آستانہ میں رب دا، اسی آدھے نہیں اتھوں بھی تیری گل مان کے اسی کدے بھی اپنے معبوداں نو نہیں چھڈن لگے۔ ہاں جو تو باتیں کر رہا ہے نا سن، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، سنیو دھیان نال، سانو تے انج لگدا ہے تنو ساڈے بزرگاں دی پٹھ پہ گئی، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، صبح شام تو لگے ہیں فلانے پیر کچھ نہیں کر سکتے، فلانے خواجہ کچھ نہیں کر سکتے، فلانے فلاں کچھ نہیں کر سکتے، ایک رب سب کچھ کرن والا ہے، یہ جب صبح شام شروع ہوئے ہیں نا گلاں کرن، اسی تنو آنے ساڈے معبوداں نے تینو پھڑ لیا تے ہن تیری مت گئی ماری، تینو گل کرنی کوئی نہیں آندی، سمجھ کوئی نہیں آندی، کہنا کی ہے تے کرنا کی ہے، اے پیغمبر نو دے رہے نے جواب دلیل دا۔ ہن پیغمبر کی کہندے نے قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، میں اللہ نو گواہ بنانا تم بھی گواہ ہو جاؤ، تم مجھے آمادہ کر رہے ہو نو معاشرے نال متقا نہ لا، جن لوگ چل دے پہ نہیں انج تمی چل، مخالفتاں چھڑ دے نہ کہ کچھ نہیں کر سکتے، سارے نر رل کے رہ، جن لوگ چل دے پہ نہ معاشرہ چل رہا ہے ایسے ہی چلتا رہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اب پیغمبر کیا کہہ رہا ہے؟ معاشرے کی نفی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے تسی بھی گواہ ہو جاؤ تے میں اللہ نو بھی گواہ بنانا، انی بریء مما تشرکون، میں برات دا اعلان کرنا، بیزاری دا اعلان کرنا اونا تو جنہاں نو تسی شریک بنا دے ہو۔ معاشرے دے نال چلے نے نا، انی بریء مما تشرکون، معاشرہ جدھر پہ چلدا ہے جنہوں نے تسی پوجتے پاٹتے پے ہو نا، میں ان سب تو برات دا اعلان کرنا، میرا تواڈے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہون پھر کی کریے؟ کنہاں نال چلنا جے؟ ہیں؟ ہاں ٹلی ٹلی نہ گل کرو، گل بالکل سدھی تے صاف کرو، یہ ٹلیاں ٹلیاں گلاں چھڑ دیو جی، انہاں نال بھی چلنا ہے، جڑے نچدے نے انہاں نال بھی چلنا ہے، تے جڑے نماز پڑھدے نے انہاں نال بھی چلنا ہے، تے جڑا دوویں کام کردا ہے اودے نال بہتا چلنا ہے، کیونکہ یہ لبرل ہے، ادھر کچھڑ شراب بھی لائیے ادھر زمزم بھی لایا ہے، یہ بہت ایجوکیٹڈ ہے، یہ پڑھیا ہویا سمجھدار ہے، یہ جی عقل مند بندہ کوئی نہیں، ہندوؤں نال کی بن جاندا ہے ہندو، سکھاں نال سکھ، یہودیاں نال یہودی، عیسائیاں نال عیسائی، منافقاں نال منافق، جدھر جڑا بندہ آوے تے جدوں دین نال آنا ہوئے تا دی نمازہ شروع کر دیتی ہیں جی، اے بندہ وارا کھاندا ہے، تے جیڑا بندہ کہندا ہے اوہ یہ غلط جے، اوہ یہ 2 نمبری جے،
وہ یہ نبیاں دے خلاف جے، وہ یہ قرآن دے خلاف جے، وہ دے کی کہندے نے یہ دے نیڑے نہ جایا کرو، یہ بڑا ڈاڈا جے۔ ہن میرے بارے ریل چلائی ہے باہر ساری جی، پیو تے اتنا ڈاڈا نہیں سی، پتر بہتا ڈاڈا ہے، اے ریل چلائی ہے باہر۔ بھائی دسو جڑے لوگ موجود ہو، ایک تیجا میرے ابے پڑھیا ہوئے، کو چالیا پڑھیا ہوئے، بلکہ میں آنا میں بعض اوقات نرمی کردا ہوں، کچھ معاملات دے اندر گفتگو دے اندر نرمی کر جانا، تے جے او ہوندے تے پھر بچن دا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ لیکن گل ہوے اپنے اندر دا کفر نہیں توڑنا، اپنے اندر دا گند نہیں کڈنا۔ قاری صاحب سخت نے، چند دن پہلے ہور بھی آئے، ہن میرا واہ تے رہندا ہے نال، وہ آئے نے تے میں انہوں نے یہی گل آکھی ہے جے میرے نال چلنا جے نا اینج نہیں جی، تھوڑی جئی تے نرمی، کی نرمی کرانی جے؟ میں آکھیا ہے انہوں نے دسیا ہے، سمجھایا ہے، میں آکھیا بھائی مسجد دا سب تو بڑا رولا پتہ کی ہوندا ہے؟ مسجد دا سب تو بڑا رولا یہ ہوندا ہے مسجد دا اقتدار تے پیسہ موٹھی چ لینا۔ یہ سب تو پہلے دا بندے دی بیماری ہوندی ہے، سب تو پہلی کہ آل ان آل میں اور کوئی شے نہیں۔ میں کیا میں اس الحمدللہ بیماری تو برات دا اعلان کرنا، آل ان آل تسی، میں تو انہوں پچھن بھی نہیں لگیا کی لے آندہ ہے، کی جمع کیتا ہے تے کی دسا ہے، جیڑا بندہ دیاں گا نا میں نہیں طے کردہ، نہ میری عادت ہے، مولوی پہلے سب تو پہلے طے کر دینے دسو جی چاڑ وہی ساڑھا کمیشن کننا ہی تے اینو کننا دیو گے، یہ پہلا طے ہوندہ ہے۔ میں کہنا جیڑی روٹی کھادی جے نا آپے اینو بھی دیو، تے جے کھادیا جے خیر دے نال آپے مرغا تے مچھی تے مولوی نو کہندے نے اللہ کو ڈر تقوی طہارت اختیار کر، دال تے گزارا کر، یہ ظلم تے زیادتی۔ جے جو تسی کھاندے ہو وہی کی کرو، جے تسی سبزی کھاندے ہو تے انہوں بھی دیو، جے تسی گوشت کھاندے ہو تے انہوں بھی دیو، باقی میں تو اڈنال کوئی مطالبے نہیں کردہ انہوں پیسے دیو یا نہ دیو، انہوں ایک کہہ رہے ہیں اللہ دا دین خالص سنا، قرآن سنا، ترجمہ پڑھا، حدیث سنا۔ میں تے ہر بندے نو یہی گل کہنا جیڑوں میں بھیجنا جا اے کام کریں جا کے۔ ہاں ایک گل میں کہنا قانون دے کھڑے ہو گئے، میں کہا میں ایک گل کہنا توحید نال غداری نہ کری تے سنت نال غداری نہ کری۔ مسجد جاندی ہے تے جان دے، مسجد والے تیرے رازق نہیں نے، کون ہے تیرا رازق؟ رب ہے۔ یقین رکھ اس ذات دے اتے جے جنگل دیا خنزیراں تے درندیاں نو پہ دیندا ہے تو وہ دی توحید سنائے گا تنو بکھا مارے گا تنو بھی دے گا، جے چڑیاں نو چوک دے رہے ہیں پتھراں دے وچ کیڑیاں نو دے رہے ہیں تے تنو بھی دے گا۔ ہاں بدعات نہیں ہون کی نہیں، اینی سختی تے نہیں، تواڈے بارے یہی مشہور ہے تسی بڑے سخت ہو، میں کہا جی یہ سختیت یہ ہوئے گی، جاؤ جے اپنا سمجھوتا ہو گیا تے آ جائیو، نہیں اللہ دے حوالے۔ اے میں کھلیاں گلاں تو انہوں پہ سنانا آج اس وجہ نہ پہ سنانا از مضمون وہ چل رہے ہیں، قوم کی کہندی ہے تے پیغمبر کی کہندہ پہ ہے، ٹکراؤ قوم تے پیغمبر دا لگیا ہویا ہے۔ قوم کہندی ہے ساڈے والے پاسے بولو آ جا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو کی کہندے سن؟ کی کہندے سن؟ آہدے سن رشتہ بولو دینے ہیں، جتھے انگلی رکھ دے اتھے دینے ہیں۔ مکے دا اقتدار چاہیے ہے،
دیندے ہیں پیسہ جنہ چاہیے دیندے ہیں کی کرو کہتے واسطے دین لگے سارا کچھ تسی سانو کچھ نہ کہو اسی تانوں کچھ نہیں کہندے تسی ساڈے معبوداں نوں کچھ نہ کہو یعنی معاشرے تے ضرب اے لوگ آہدے نے نا اج او جملہ بڑا نا اچھے اچھے جملے بڑے ودیا پکائے نے اندر سارا کفر تے بے ایمانی اندر ہوندی ہے اپنا مذہب بولو بولو جو کہندے اپنا مذہب تے کسے دے مذہب نو یہی آخدے نا تے بندہ خوش ہوندا ہے واہ کڈا فلسفیانہ جملہ ہے سبحان اللہ اللہ دے نبی نے آ کے جڑے 360 لگے ہوئے سن نا پہلی ضربی صفا پہاڑی تے کی لائیے لا الہ الا اللہ مذہب نو چھیڑے ہے کہ نہیں تے جے اللہ دے نبی نو تو کہندے سن نا کہندے سن کہ کچھ تسی ساڈی منو کچھ تہاڈی من لینے ہیں تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا میرے نبی نو آکھو تامرونی ایھا الجاہلون او جاہلو منو حکم پہ دیندے ہو افغیر اللہ اللہ دے علاوہ ہوراں دی پوجا کراں معاشرے دے نال چلاں میں معاشرے دے نال نہیں چل سکدا میں اپنے رب دے نال چلنا ہے تے او دے رسول نال چلنا ہے تے معاشرہ کدے نال چلے میرے پیچھے ٹرے معاشرہ اے قرآن اور سناں گا انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال اے سمجھاں گا کیونکہ اے مسئلہ ہن ضروری ہو گیا ہے بہت ضروری ہو گیا ہے لوگ یہ گل آخدے نے جی معاشرے نال چلنا ہے معاشرے نال چلنا ہے او بھائی قرآن پورا پڑھ لو تے حدیث دیکھ لو ساریاں معاشرہ ایک طرف ہے تے اللہ دے نیک بندے ایک طرف او کدے بھی معاشرے دے پاسے نہیں جھکے بلکہ اس حالت دے اندر اللہ تعالی نے انہاں نوں کامیابی دتی ہے تے معاشرے اتے کی اتار دیتے ہیں عذاب اتار دیتے ہیں جنہوں اج لوگ کہندے نے کہ جی جمہوریت ایک طرف ہے آپ چند لوگ ایک طرف ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں چند لوگ ہیں یا ایک ہے یا آدھا ہے حدیث چاند ہے قیامت والے دیہاڑے کنے نبی آن گے میدان محشر دے وچ انج دے آن گے تن تنہا انہوں نے اللہ دی توحید سنائی ہے کھری بندہ کوئی بھی انہوں دے نال نہیں ٹریا کلے پورے میدان وچ پہ آندے ہون گے کئیاں نال 2 بندے تے کئیاں نال 4 تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال تعداد کثیر ہوئے گی تے آپ نے فرمایا پھر میری تے تعداد گنتی وچ نہیں نہ آوے گی انی تعداد میری بھی ہوئے گی یعنی انہاں تو کوسوں زیادہ 80 صفاں تے میری ہی ہون گیاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سمجھ آ رہی ہے تم لوگوں کو معاشرہ ایک طرف ہوتا ہے اگر معاشرہ بے حیائی پہ ہو برائی پہ ہو زنا پہ ہو اور اپنے کپڑے اتار دے بچیاں بچے تو کیا معاشرے کو فالو کرنا ہے یا اللہ کے دین کو فالو کرنا ہے اس کو اپنانا ہے اس پہ گفتگو مزید انشاءاللہ آنے والے جمعے میں مزید چلے گی کیونکہ سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ دیکھ لو معاشرہ کدھر ہے اور اللہ اور اس کا رسول کدھر ہے یہ تقابل چل رہا ہے آج کچھ باتیں ہوئی ہیں بقیہ گفتگو انشاءاللہ آنے والے جمعے میں وما علینا الا